اور جب گواہی دی تو اس بیس پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکی ظاہر ہو گئی۔ بچے نے یہ کہا کہ اگر قمیض پھٹی آگے سے تو پھر یہ عورت سچی ہے، بندہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر عورت جھوٹی ہے، بندہ سچا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ پیچھے وہ لگ کے بھاگی تھی، اس نے کرتے کو پکڑا تھا، کھینچا تھا، وہ پھٹ گیا تھا۔ تو اس طرح عزیز مصر نے حقیقت میں فیصلہ تو اسی ٹائم کر لیا تھا کہ حقیقت میں میری عورت جھوٹی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ ایک مقام ہے، اور ایک مقام ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی سیدہ مریم علیہ السلام کا۔ میں خلاصہ صرف عرض کر دیتا ہوں کہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ یاد رکھیں، دو اللہ کے پاک پیغمبر ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، جن کے والد، اور ان میں سے ایک ایسے ہیں جن کے والدین ہی نہیں ہیں، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اور دوسرے پاک پیغمبر اللہ کے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے والد گرامی نہیں ہیں۔ والدہ ہے سیدہ مریم علیہ السلام، لیکن والد گرامی نہیں ہے۔ اب انہوں نے چونکہ دنیا میں آنا تھا تو رب ذوالجلال نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا جبریل علیہ السلام کو، تو آپ آئے اور سیدہ مریم علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھی وہاں پہنچ کے آپ نے ان کو پھونک ماری، سیدنا جبریل علیہ السلام نے۔ تو اللہ کی قدرت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں کوئی بندہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، بندہ تو بندہ رہا، کوئی ذات نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی ذات بھی ہو تو رب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ پھونک ہوا، یہ کچھ لوگ نا پھونک کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں پھونک سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھونک سے کچھ ہوا کہ نہ ہوا؟ سمجھ آئیے بات؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ والوں کے پھونک میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تو اللہ والے ہیں، انہوں نے پھونک مارا، ان کی پھونک سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آ گئے۔ اب جب آ گئے تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے برا سمجھا، لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، نہ تیرے والد ایسے تھے نہ تیری والدہ ایسی تھی، تیرے خاندان میں تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، تو یہ کام کیا کروا کے آ گئی؟ یعنی اس پہ الزام لگایا، سیدہ مریم علیہ السلام پر الزام۔ اب جب الزام لگا، اللہ اکبر، اور یہ الزام کا زیادہ زور اس وقت پڑا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب زیادہ شور مچ گیا کہ یہ دیکھو، پہلے تو شک تھا، نہ اس نے شادی کی ہے نہ اس کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بغیر بچہ۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، آج کل احباب اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، زبان کھول دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معاملہ جو تو سمجھ رہا ہے ایسا نہ ہو، تو یہ الزام ہے، اور الزام کی شرعی سزا کتنے کوڑے ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ اس وجہ سے بغیر دیکھے، عین الیقین کیے بغیر کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ایسے گھڑ گڑ کے اپنے ذہن میں خیالات، فلانا ایسا ہے، فلانا یوں کر گیا، فلانا فلاں کر گیا،
اب اگر ثابت نہ ہو تو اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ، انہیں پتہ نہیں تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں سیدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں کیسے آئے ہیں۔ اپنی طرف سے اندازہ لگا کے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جب برا بھلا کہہ رہے تھے تو اس وقت یہ معاملہ بنا۔ آئے لوگ مل کے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے یا اخت ہارون ما کان ابوکی، کہہ رہے تھے تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، وما انت امک بغیہ، اور تمہاری ماں ایسی نہیں تھی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تمہارے ماں باپ ایسے نہیں تھے، وہ بڑے نیک تھے، پاکیزہ تھے، اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے دربار میں گڑگڑانے والے تھے، اللہ کے دربار میں رونے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، وہ بڑے برگزیدہ تھے، وہ اللہ کے پیارے بندے تھے۔ تو کیسے آ گئی ہے؟ تو یہ کیا کروا کے آ گئی ہے؟ معاذ اللہ۔ اس طرح کر کے جب سیدہ مریم علیہ السلام کو تانے دیے گئے تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ فاشارت الی، آپ نے اشارہ بچے کی طرف کیا۔ مجھ پہ الزام لگانے والوں، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھ لو۔ اور اس وقت یہ بھی پنگوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، بچے تھے، دودھ پیتے۔ یہاں پہ لکھا ہے تفسیر میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا نا، فاشارت الی، اس وقت آپ جھولے میں دودھ پی رہے تھے، دودھ پینے والی عمر تھی، دودھ پی رہے تھے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ آپ نے دودھ چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا قال انی عبداللہ۔ وہ یہ کہہ رہے تھے یہ تو بولے گا نہیں، یہ بتائے گا نہیں، تم اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، یہ تو بچہ ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے بچہ ہے، بولے گا نہیں، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبداللہ۔ تم کہتے ہو بولتا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، سنو میں بولتا ہوں۔ انی عبداللہ، اس عمر میں کوئی بولتا نہیں، مگر اللہ کا بندہ پیارا ہو تو گواہی کی کا ٹائم آ جائے تو اللہ بلوا لیتا ہے۔ اب قرآن سے دوسری مثال دے رہا ہوں۔ اب رب یہاں خود نہیں بولا، اللہ نے بچے کو بلوایا، اور وہ بچہ عام نہیں، اللہ کا برگزیدہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بولے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور فرمانے لگے میری ماں کو برا بھلا کہنے والوں سنو، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک سورہ یوسف شریف سے، ایک سورہ مریم شریف سے۔ وہاں گواہی کے لیے کون بولا؟ بچے بولے، دودھ پیتے ہوئے بچے بولے۔ اب آ گئی باری نبیوں کے سلطان کی۔ اب پتہ چلنا ہے کون بولے گا، رب بچے کو بلاتا ہے یا رب خود بولتا ہے۔ یہاں پہلا سرکار کی عزت پہ تھا، یہاں چیک کرنا ہے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ یہ میں نے پیچھے تمہید بیان کی ہے موضوع کی کہ اللہ اس وقت بھی بول سکتا تھا، خود کچھ فرما سکتا تھا، مگر خود نہیں بولا، اور ادھر محبوب کی باری آئی تو خود بولا، اور پھر ایسا بولا کہ بندہ حیران ہو گیا۔ پڑھنے والا قرآن وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ رب بولا تو پھر کمال بولا، اور ایسے بولا جیسے کوئی سنی بولتا ہے۔ یعنی سنی جو ہے یہ چیزیں پڑھ کے اسی وجہ سے یوں بولتا ہے۔ یعنی یہ فکرہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سنی اللہ کی جو اللہ کا طریقہ ہے بولنے کا اس کے مطابق بولتا ہے، سنی اس طرح بولتا ہے۔ کیسے بولا سنیے گا، قرآن مجید قرآن رشید میں 29واں پارہ ہے، سورہ القلم ہے۔ یہ قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ آپ دیکھیں
नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ये एक बंदा है, था पहले, मर गया, अपने अंजाम को पहुंच गया। उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? ये याद रखो, ये वलीद बिन मुगीरा जैसे जो लोग थे उनकी औलादें आज भी मौजूद हैं। उनकी निशानी क्या है अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ये निशानी है। भाई साहब मेरी रिक्वेस्ट है इधर आगे आ जाए, ये जगह खाली पड़ी है, आपका इंतज़ार कर रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जितने ही मिलादुन नबी। अल्लाह ताला हाजी साहब की आजिज़ी कबूल फरमाए। हम सारे हाजी साहब के मेहमान हैं और माशाल्लाह हाजी साहब ने अपने मेहमानों को ऊपर बिठाया, बुजुर्गों को, और खुद नीचे बैठे हुए, और मिलाद बैतुल मिलाद लिखा हुआ है हमने, और रोज़ाना की बेस पे मिलाद करवाती हैं। अल्लाह ताला इनका ये ज़ौक़ कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके घर में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की सदके हम सब के रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उस वलीद बिन मुगीरा ने क्या कहा, कुरान के अल्फाज हैं, उसने कहा कि आप माज़ल्लाह पागल हैं, मजनून हैं। अब रब खुद बोला, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। सरकार की इज्जत पे पहरा देना था ना। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरे रब की कसम है आप मजनून नहीं है, आप मजनून हैं। कौन बोला? कोई बच्चा नहीं बोला, कोई दीवार नहीं बोली, कोई दरख्त नहीं बोला, खुद कौन मालिक बोला। जो सरकार से प्यार करने वाला था वो खुद बोला। अब थोड़ा सा गौर करना, ये बात कुरान पाक की आयत में ये सारी बातें हैं। ये जो वलीद बिन मुगीरा है ना, इसने जब ये कहा और कुछ और भी बातें की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कि मुनासिब नहीं थी। याद रखना, मैं पहले कह रहा था कि आज भी इनकी औलादें मौजूद हैं। औलादें कौन हैं? जिन्होंने लिख दिया कि नबी को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। जब नबी के बारे में बात करते हुए उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। कहते शैतान का इल्म ज्यादा है माज़अल्लाह नबी के इल्म से। माज़अल्लाह कैसी कैसी बातें बेवकूफ़ लिख गए किताबों में। ये मैं इशारा इस वजह से कर रहा हूँ कि हम खामखा नहीं उनको बुरा कहते। असल में मसला है, असल में सूरत हाल ये है कि उनकी करतूत ऐसे हैं कि मजबूरन कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अब ये देखें, अल्लाह पाक ने जब ये फरमाया कि ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है आप मजनून हैं नहीं हैं। अब बात करते करते ना मैं कह रहा था कि ये पढ़े तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ने ये अंदाज़ अपनाया ये सुन्नी के मिजाज में मौजूद है। ये कैसे लगता है, ये कहाँ से लगता है? अल्लाह ने फरमाते 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 आगे क्या उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। इसका पता क्या माना है? मैं आयत पढ़ रहा हूँ कुरान की। इसका माना ये है, ए वलीद बिन मुगीरा तो अपने बाप का ही नहीं है। ए वलीद बिन मुगीरा तो अपने बाप का ही, दूसरे लफ्ज़ों में हरामी है। सारे बोलो कौन है? तो यार कोई शक है? अल्लाह बोल रहा है। अगर ऐसा ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये सूरह अल कलम की आयत नंबर 13 है। आयत नंबर कितनी है? 13। ये पढ़ के देख लेना अपने घर में जाके, कुरान पाक तो रखे होंगे, मस्जिद में जाके पढ़ के देख लेना। ऐसा ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया बोलो? जो सरकार को मजनून कहे उसको रब ने क्या फरमाया? तो जी अगर कोई सुन्नी कह दे तो वो कहते हैं देखो जी इसने ज़्यादती की है। ऐसे है कि नहीं है? इस तरह का सूफीपन नहीं चाहिए, ऐसा सूफीपन नहीं चाहिए। रब से बढ़ के पाक ज़ात किसकी हो सकती है? रब ने ये फरमा के हमें बतलाया कि मेरे महबूब की बारी आ जाए तो फिर इस तरह बोलना है। जो बकवास कर रहा हो उसका जवाब देते हुए इस तरह बोलना है, पता चले अगले बंदों को कि कोई बोल रहा है।
ماننے والا بولا ہے، اور ہمارے دور میں ایسے بولنا ہے جیسے ممتاز حسین قادری بولے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، کردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غور فرمائیے گا، ولید بن مغیرہ نے جب یہ کہا اور اللہ نے جواباً قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل فرمائی، اس نے یہ سارا سنا کہ مجھے اللہ نے یوں بھی کہا، یوں بھی کہا، یوں بھی کہا۔ اب یہاں پہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں۔ کیا فرمائی ہیں؟ یہ سرکار نے اپنی طرف سے نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ نے وہی فرمائی تھی سرکار نے وہ پڑھ کے اس کو سنائی، ولید بن مغیرہ کو وہ پڑھ کے سنائی۔ وہ جب اس نے سنی تو ماں کے پاس آ گیا، کہنے لگا 10 باتیں سرکار نے میرے بارے میں فرمائی ہیں، وہ تو سرکار نہیں کہتا تھا، وہ تو محمد کہتا تھا صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر موجود ہیں، مان گیا۔ 9 کو میں جانتا ہوں میرے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر، لیکن 10ویں بات جو ہے میں نہیں جانتا۔ وہ 10ویں بات کیا ہے کہ میرے نسب میں مسئلہ ہے، میں حرامی ہوں، یہ میں نہیں جانتا۔ اپنی ماں کے پاس جا کے اس نے کہا تو سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو سچ بتا، میں اپنے باپ کا ہوں یا میں حرامی ہوں، تجھے تو پتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار کے بارے میں زبان درازی وہی کرتا ہے جو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میرے سامنے پڑا ہے، میں نے بھی آ کر روح نکلنی ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کے اوپر کیچڑ نہیں ڈالنا، لیکن حقیقت تو پھر حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کو کوئی چھپا نہیں سکتا، حقیقت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب جس وقت اس نے یہ کہا ماں کو جا کے کہ سچ سچ بتا ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، تو ماں بول پڑی۔ ماں نے کہا تیرا باپ نہ مرد تھا، تیرا باپ، سوچئے سرکار کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، اور پھر رب ذوالجلال کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ آخر رب نے فرمایا تھا، رب نے اسے جھنجھوڑ کے کہا تھا وَظُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو حرامی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، تو حرامی ہے۔